اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ، سورہ ساتواں پارہ، سورہ المائدہ۔ سورہ المائدہ کا یہ 14واں رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ چوتھا رکوع ہے، اور سورہ المائدہ جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 102 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو گندی، پلید اور پاک چیز، حلال اور حرام چیز، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بظاہر کوئی پلید چیز یا حرام چیز، وہ بظاہر کتنی بھی آپ کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر آپ کی کتنی بھی دلچسپی ہو یا کتنی بھی آپ کو اچھی لگے یا کتنی بھی انٹریکشن پیدا کرے، وہ بہرحال بری چیز جو ہے وہ کبھی بھی اچھی کا مقابلہ یا حرام چیز حلال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ناحق نجائز سوالات کرنے سے منع کی۔ فرمایا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات جب تم بے جا سوال کرتے ہو نا، تو اگر اس کے نتیجے میں کوئی حکم دے دیا جائے تو ممکن ہے پھر وہ آپ کے لیے وہ نہ جو ہے وہ برا لگے یا آپ پہ وہ ناگوار مشکل بن جائے۔ ان چیزوں کی مذمت کرتے ہوئے پھر فرمایا کہ یہ روش تمہیں سے کیوں روکا؟ اس سے قبل یہ روش اہل کتاب میں بھی تھی، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ مجرم قرار پائے۔ فرمایا قد سألها قوم من قبلکم، تحقیق سوال کیا اس کا ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے۔ اور یہ قوم بنی اسرائیل مختلف اس کے سوال کرتے تھے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ہو گئے ان کے ساتھ کفر کرنے والے۔ پہلے الٹے سیدھے سوال کرتے، جب سوال کا جواب دیا جاتا تو پھر مانتے نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید سورہ بقرہ پڑھے، کئی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے سوالات کا ذکر کیا جو الٹے سیدھے تھے، جب معاملہ دیا جاتا پھر نقصان پہ چیختے۔ مثلا کبھی کہتے ارنا اللہ جہرۃ، اللہ بخاؤ سامنے کہتے ہیں فلاں چیز کر کے دکھاؤ، یا یہ چیز ہمیں بتائی جائے۔ مختلف قسم کے سوالات اللہ نے بقرہ میں ذکر کی۔ اب پہلے الٹے سے سوال روکا تھا کہ نہ کرو سوال، اچھا بات نہیں آئے، جب ان کے مطالبے پہ بتایا گیا تو پھر وہ پورا نہیں کرتے تھے، اب اس کے لیے پھر ان کو موت پڑتی تھی۔ تو ہر دو صورتوں میں یہ منکر اور جو ہے مجرم بن کے رہ جاتے تھے۔ تو اس نے فرمایا کہ سوال خام خواہ کرنا یہ جو ہے شرعی انسان کے لیے الجھن پیدا کرتا۔ ہاں آپ اپنی ضرورت کا بات پوچھیں، سوال پوچھیں، وہ آپ کا حق ہے۔ اسلام مسئلے مسائل کی وضاحت کے لیے سوال پوچھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن بیجا سوال کا مقصد کسی کو زج کرنا، یا سوال کا مقصد مسئلے سے جان چھڑانا، یا کچھ چور رستہ نکالنا، کو سوتر لا کو نکلے ہوئے گنجائش کسی نہ کسی بننے، یہ انداز جو ہے یہ شرعی حدود کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ کثرت سوال یا خام کا سوال کا انداز جو شریعت میں ممنوع ہے، کہ ایسے خام کا سوال۔ ورنہ آپ کے نجی مسائل بھی ہونا، آپ اس بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مثال طور پہ حضرت نبی علیہ السلام کے پاس عورتیں اپنے نجی پرسنل مسائل، یعنی ایسے کہ جو عام بندہ کسی کے سامنے کرتا جھجکتا ہے، دین ہے نا، رہنمائی چاہیے نا، اسلام ہمیں اس بارے کیا کہتا ہے، تو آگے اپنے نجی پرسنل مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے۔ حتیٰ کہ بی بی نے کس قسم کا سوال پوچھا، نجی اور پرسنل قسم کا سوال تھا عورتوں کا، کہ پاس ہی ام المومنین کھڑی ہوئی تھی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے پھر بعد میں اس کو نا تھوڑا سا ڈانٹ ہی دیا کہ جا اللہ تعالیٰ دے، تم ہو یا سوال کر کے نا، تم نے یہ سوال کر کے عورتوں کو رسوائی کر دیا ہے پرسنل نوعیت کا تھا، لیکن بہرحال وہ سوال جو ہے چونکہ وہ پرائیویٹ تھا، لیکن اس کا نتیجہ عورتوں کے حق میں اوور آل تاثر اچھا نہیں جاتا تھا، لیکن بارے کہ انسان کی ضرورت تھی، تو اس لیے اسلام اس چیز سے نہیں روکتا۔ لیکن بیجا سوال کی اسلام حوصلہ افزائی
نہیں کرتے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین مکہ ان کے 4 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا ہے جنہیں وہ مختلف انداز میں غیر اللہ کے نام پہ یا مختلف رسومات کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، متبرک سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کی نا کئی ایک تفسیریں آتی ہیں کہ بحیرہ سے کیا مراد ہے، صائبہ کسے کہتے ہیں، وسیلہ کسے کہتے ہیں، حام کسے کہتے ہیں۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھنا، کیونکہ بعض بات کیا ہوتی ہے، ایک چیز بیان کی تھی نا تو کئی لوگ پریشان، اسی تو سنا ہے بحیرہ فلانے نو کہتے ہیں، بعض تابعین سے اس کی تفسیر کچھ اور مروی ہے، بعض کچھ۔ اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کام تھے ان کے خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے، اور یہ جو رسمیں ہوتی ہیں نا، بدعات ہوتی ہیں، یہ ہر قبیلے قوم کی مختلف ہوتی ہیں۔ آپ اپنے معاشرے میں چیک کریں، بدعات جو ہوتی ہے وہ علاقائی ہوتی ہے، اور جو ہوتی ہے نا سنت وہ بین الاقوامی ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں میں بدعات جو ہوتی ہے نا وہ ہر قبیلے کی الگ الگ ہوتی ہیں، ہر فرقے کی، ہر قوم کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک ہی چیز کے مختلف معنی، کسی کے ہاں وہ کسی نام میں یا کسی میں کسی نام میں ہو تو یہ اس میں کوئی تضاد والی صورت نہیں بنتی۔ فرمایا اب یہ جو جانور ہے نا، فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ جانور۔ بحیرہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ بحیرہ جانور جو ہے اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کا دودھ جو تھا وہ غیر اللہ کے لیے وقف کر دیتے تھے، ادھر دودھ اب کسی بھی حلال نہیں، اب وہ سرکار کے نام پہ ہے، اس کے مجاور پئیں یا اس کے نام پہ وقف ہے وہ رکھیں، جس کو کوئی اور کچھ کا دودھ نہیں پی سکتا، اس کو جو ہے وہ بحیرہ جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ اور اسی طرح دوسرا تفسیر بحیرہ کی ایک اور بھی ہے کہ بحیرہ باہر سے بنا ہے، باہر کا مطلب پھاڑنا۔ یہ جانور کو نا کان کو کٹ لگا کے چیرا دے کے اس کو غیر اللہ کے نام پہ، بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ سرکار کے نام کی نیاز ہے، تاکہ جو ہے اس کو کوئی چھوئے نہ، اس کو کوئی جو ہے وہ چھیڑے نہ، اب یہ وقف ہوگی، سرکار متبرک ہوگا۔ تو جس کا دودھ غیر اللہ کے نام پہ وقف ہوتا، جس کو کوئی دھو نہیں سکتا، کو پی نہیں سکتا تھا، وہ بھی جس کا دودھ غیر اللہ کے نام کے لیے وقف، وہ بھی بحیرہ۔ اور جو ہے کان چیر کے جس کا غیر اللہ کے نام پہ چھوڑا ہوا جانور ہوتا اس کو بھی بحیرہ کہتے ہیں۔ اب یہ رسم مشرکین مکہ میں، ایک تو یہ اپنے پاس سے بنائی تھی، تو اللہ کا ما جعل اللہ من بحیر، اللہ نے کوئی بحیرہ جانور یعنی کسی جانور دودھ، اللہ نے جس کی دودھ حرام نہیں کیا، کسی جانور کو اللہ نے جو ہے اس کا حلال جانور کا استعمال اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، مطلب کھانے والا اس کا گوشت حرام کر دیا، دودھ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اس کا دودھ پینا حرام نہیں کیا، اگر سواری کے قابل ہے تو اللہ نے اس پہ سواری کرنا حرام قرار نہیں دیا۔ تو یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ کافر مشرکین مکہ 2 ظلم کرتے تھے، ایک تو اپنے پاس سے یہ چیزیں بنا کر کے ان کو جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ شرک کرتے تھے، الٹا ظلم یہ کرتے تھے کہ اس شرکیہ کام کو اللہ کی طرف منسوخ ہے، رب نے کہا ایسے کرو، کہ اللہ کے حکم سے یہ کام کرتے۔ ہمارے ہاں بھی یہ ظلم ایسا معاشرے میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں کتنے، ایک تو 11ویں کا دودھ کس کے نام پہ وقف ہے، کوئی گجر دودھ نہیں بیچتا، پیر عبد القادر جیلانی 11ویں کے نام پہ، پیر عبد القادر جیلانی 500 سال بعد پیدا ہوئے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 صدیاں بعد، 5 صدیاں تک کسی نے 11 دودھ نہیں دیتا، انہیں مجھیں نہیں مریاں، ان کا دین کہاں تھا؟ مطلب تھوڑا سا بندہ غور کرنا کہ یار مسلمان ہم ہیں، تو وہ جو دودھ تھا وہ تو وقف نہیں تھا۔ تو اس طرح جو ہے اس سے کسی غیر اللہ کے نام پہ کسی نظریے پہ یہ دودھ وقف کر دینا جو ہے یہ چیز کافروں کا شیوا ہے، اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ فرمایا ولا صائباتن، اور صائبہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس کو جو ہے وہ اپنے بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک، کوئی نظر وغیرہ پوری ہو گئی نا، تو اب نظر پوری ہو گئی، نذرانے کے نام پہ وقف کر دی، اب یہ سرکار کے نام پہ ہے،
اب اس کو کوئی کھا نہیں سکتا، کوئی پکڑ نہیں سکتا، کچھ جو اس کے وہ ان کے پراپرٹیز یہ تو جیسے نبی علیہ السلام نے اللہ نے مجھے جہنم دکھلائی، تو جہنم کے اندر میں نے مشرکین مکہ کا بڑا تھا عمر بن خزائی، عامر الخزائی جو تھا نا، میں نے اس کو آپ میں نے جہنم کے اندر دیکھا۔ فرمایا یہ جو عامر الخزائی میں نے دیکھا نا جہنم کے اندر، فرمایا کہ یہ اول من سیب السوائب، یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑنے کی رسم جاری کی تھی، سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا، عمر الخزائی تھا یہ، تو عمر بن عامر الخزائی ہے، تو اس کو آپ نے میں جہنم میں دیکھا تو سب سے پہلے یہ وہ بندہ تھا جس نے یہ رسم چھوڑی، اور یہ رسم بھی آج مسلمانوں میں بدستور موجود ہے۔ دیکھو نا، پہلے یہ سمجھے بت کی شان، آپ نے جب خانہ کعبہ کو مکہ فتح کیا نا، خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کرنا چاہا تو بت کس کا تھا اندر؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ بت کس کا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کا۔ کعبۃ اللہ کے اندر بت کس کا تھا؟ سیدہ مریم رضی اللہ عنہ۔ یہ تین بڑے بت بیت اللہ کے اندر تھے، اور 360 چاروں دیواروں کے ساتھ، بیرونی دیواروں کے ساتھ۔ اچھا، اور وہ بھی کون تھے؟ ان میں کوئی حاجیوں کو کھانا کھلانے والا تھا، وہ حاجیوں کو ستو پلانے والا تھا، وہ نیک صالحین تھے جن کی مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی۔ اور ہمارے ہاں جتنی بھی مزارات ہیں وہ کتنا دے نیک لوگ ہیں نا، کہ بزرگوں کے جن کو دفنا کر کے ان کے نام پہ قبریں جو ہیں وہ اونچی بنا کے پکی کر کے ان کو مڑیاں کھڑی کر لی گئی۔ یعنی فرق اتنا ہے کہ انہوں نے فوٹو بنا مورتیاں بنا کے سجائیں، یا قبریں دفنا کے یا ان کو سجا لیں، انہوں نے بھی دودھ وقف کیا، دودھ بھی وقف کر دیا۔ اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ حاجی شیر دیاں گاواں، غیر اللہ کے بابے دے نام تے جا گاواں چڑیاں ہوندیاں کہ ان گاویاں جو گائیں ہیں ان کے گلے میں کپڑے باندھے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ گائیں جس مرضی محلے میں جائیں، جس مرضی گھر میں جائیں، لوگ ڈرتے اس کو مار کے نہیں گھر سے نکال، اس کے منہ میں آٹے کا پیڑا دے دیتے۔ کیوں؟ یہ سرکار دیا گاواں نے تے انہوں خالی نہیں موڑنا، بلکہ بطور انہوں کھواواں گے تو فائدہ ہوئے گا، بابے نے راضی ہوں۔ یا پھر وہ گلے میں جو کپڑا باندھا ہوتا ڈالا ہوتا نہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوا، یہ کچھ سنی صاحب ہم نے آنکھوں سے دیکھا، ہمارے اپنے علاقے میں یہ چلتی ہے۔ تو جو اس کے گلے میں کپڑا ہوتا ہے نا، پیسے کوئی 10 روپیے، کوئی 20 روپیے، کوئی 50 روپیے، کوئی 100 جنہ کے، وہ لے کے تو اس گائے کے گلے میں جو کپڑا نا اس میں باندھ دینا ہے، اور ان کے اوپر پھر جو ان کے ہوتے ہیں نا وہ گائیاں سنبھالنے والے، پھر انہوں نے بعد میں وہ کھول کے سرکار کے نام کا نذرانہ لے کے جانا۔ یہ صاحبہ کی رسم، یہ آپ کے لاہور میں بھی شاید گائیاں آپ کو مل جائیں گی پھرتی ہوئی اس قسم کی آوارہ، تو یہ ہم نے تو اپنے علاقوں میں عام دیکھا ہے کہ باقاعدہ اور پتہ ہے کہ یہ حاجی شیر دیاں گاواں نے، یہ بابے حاجی شیر کی گائیں ہیں، اور اس کو کوئی مارتا بھی نہیں، اس کو کوئی پکڑتا بھی نہیں، گھر میں جائے تو اس کو ڈانٹ کے نہیں نکالتے، اس کے منہ میں آٹا پیڑا بھی دیتے ہیں، اس کے گلے میں پیسے بھی باندھتے ہیں، کس نیت سے؟ سرکار راضی ہوں گے، فائدہ ہوئے گا، گویا کہ غیر اللہ سے، جانوروں سے منت نظریں معاملہ ان کی ہونے ہیں۔ تو نبی اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بہیر، اللہ نے کوئی ایسا جانور نہیں جس کا دودھ جو ہے وہ کسی کے لیے وقف ہو کہ وہ انسانوں پہ حرام بنایا، ولا صائبۃ، اللہ نے کوئی ایسا جانور نہیں بنایا جو غیر اللہ کے نام پہ وقف ہو، جس کو آپ کھا نہیں سکتے، جس پہ آپ سواری نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ولا وسیلۃ، وسیلہ وصل سے، وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، جو اونٹنی جو ہے مسلسل 2 بار اونٹنی دے دی بچی، مادہ جانور دے دیتے نا، یا بکری ہوتی مادہ 2 دفعہ دے دیتی بچے، تو کہتے یہ بڑی برکت والی، یہ سرکار دی خاص نظر ہے۔ تو اب وہ چونکہ متبرک دی بات نے کہا 10 بچے مسلسل مادہ دیتی نا، تو کہتے اے تو سپیشل سرکار دا تحفہ ہے، لہذا یہ سرکار دے نام تے وقت، اس کے بعد اس کا کھانا پینا، اس پہ سواری، ہر چیز بند۔ وسیلہ وصل سے ہے، اس کا مطلب ملانا، جو مسلسل مادہ بچے ملائے، ایک بعد مادہ دوسرے، کیونکہ بچے جانوروں میں مادہ جانور قیمتی ہوتا ہے کہ اس سے آگے نسل بڑھتی ہے۔ ما جعل اللہ من بہیرۃ ولا صائب ولا وسیلۃ ولا حام، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی جانور جو ہے وہ حام، جو جیسا اونٹ جس سے 10 دفعہ اونٹنی جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی، تو کہہ لیتے ہیں حام کا مطلب محفوظ کرنا، کہتے ہیں یہ وہ اب بزرگ ہو گئے ہیں حاجی صاحب جس کی پشت اب سواری سے محفوظ ہوگی، اس پہ کوئی سواری نہیں کر سکتا،
تو لہذا یہ بھی سرکار کے نام پہ کیا ہے، وقف ہے. تو وہ حاجی صاحب بھی پھر وقف ہو جاتے تھے اس بزرگوں کے نام پہ، جیسے ہمارے یہاں تھے گی نے. یہاں پر کیا نہیں ہوتا، انہیں انسان دی قدر نہیں تے پوجا نہیں، اتنے گھوڑ دی پوجا ہوندی ہے ساری. سمجھیو، ماں پہ کو کھواوے نہ کھواوے، سیدنا حسین دے گھوڑے دل دل ضرور کھوانا. آپ کبھی چیک کریں، یہ جو شیعوں کو گھوڑا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دلدل کہتے ہیں اس کو. یہ دلدل کیا ہے؟ یہ دلدل ہے سیدنا حسین کے نام کے ان کا گھوڑا ہے. اور جناب اس کی پوجا پاٹ کا عالم یہ ہے، اعلیٰ نسل کے بہترین چارہ اسپیشل بندے رکھے ہیں، اور اس کو باقاعدہ لے کے جانا. ہر دکاندار نے اس کا ڈیلی کا پیسے دینے ہیں اس کے، کوئی دانے کے دے گا، کوئی ویسے پیسے دے گا باقاعدہ. اور وہ تھلو تو ننگن کا معاملہ تو لگ گیا نا معاملہ. اور اس کے ساتھ عقیدت محبت پوری خدا والی ہوتی ہے گھوڑے کی پوجا کے معاملے. یہاں اگر اونٹ ہے تو وہاں جو ہے وہ گھوڑے بھی سرکار کے نام کے اوپر وقف ہے. تو اور وہ سارے سیدنا حسین کی نسبت سے ان کی باقاعدہ پوجا، تاکہ آپ دیکھیں نا 10 محرم آتی ہے نا، وہ تھلو لانگ دینا باقاعدہ. اور آپ اللہ معاف کرے ایسے ایسے دیکھیں گے گھوڑے کے سامنے سجدے میں گرے ہوتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپنی منتیں مانگتے نظر آئے. ہے انسان اور گرے گا کن کے آگے؟ جانوروں کے آگے. یہ ہے شرک نے جو بندے کی مت ماری ہوتی ہے. ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے کوئی جو ہے ایسا جانور نہیں بنایا جو جانور جو ہے جس کا کان چیر کے وقف کیا گیا ہو یا اس کا دودھ وقف کیا گیا ہو. ولا صائبۃ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی جو ہے ایسا جانور کیا جو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑا گیا ہو. نہ اللہ نے ایسا کوئی جنم کر گیا جو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑا جائے. ولا وسیلت، نہ اللہ نے کوئی ایسی اونٹنی اس کو اللہ نے رحم کیا جو مسلسل مادہ بچے دے کہ اس کو جو ہے تو متبرک کر کے چھوڑ دو. ولا وسیلت، اور نہ ایسا کوئی جانور جس نے جو ہے جس کی جفتی سے زیادہ اونٹ پیدا ہو گئے ہوں اور سمجھو کہ یہ متبرک، اس کو چھوڑ دو. اللہ نے ایسا کوئی جانور کوئی رکھا، کوئی ایسی رسم مقرر نہیں کی. تو یہ آئی کہاں سے ہے؟ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ جھوٹ وہ باندھتے ہیں گڑتے ہیں اللہ پہ جھوٹ. یعنی اپنے پاس سے یہ رسمیں بناتے ہیں، اپنے پاس سے غلط کام کرتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں. کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. جیسے ننگے طواف کرتے تھے، آگے خانہ کعبہ کا طواف کر ننگے کر دیتے تھے. اور جب انہیں کہا جاتا ہو ظالموں ننگے طواف کیوں کرتے ہو، کہتے دیکھیں یہ کپڑے ہمارے اس قابل نہیں ہے، ہم نے اس میں زنا کیا، بدکاریاں، شرابیں پیتے، سارے برے کام ہی نہیں ہوتے نا، تو یہ اللہ کی بندگی عبادت کے قابل نہیں ہے. اس لیے مکے میں آتے خانہ کعبہ تو کپڑے اتار دیتے. اگر تو مکے کے اندر کوئی سخی، کوئی جب حاجیوں کا تعاون کرنے والا ہوتا کپڑے دے دیتا تو وہ کپڑے پہن کے وہ حاجیوں والا وہ کر لیتے. اگر نانا کو دیتا تو بالکل فل ننگے مرد بھی عورتیں بھی بیت اللہ کا طواف کرتے. اور باقاعدہ کہتے الیوم یبدو کلہ او بعضہ، آج میرا سارا جسم ننگا یا جسم کچھ حصہ ننگا. وما بدا منہ فلا احلہ، جو بھی جسم ننگا میں کسی لال نہیں کرتا. پھر کہتا اللہ کہتے ہیں جب نے کہتا نا اوے تم بے حیائی نہ کرو، کہتے ہیں اللہ ہم نے اس سے اپنے ماں باپ کو پایا، ہمارے بڑے بھی یہ کرتے تھے. واللہ امرنا بہذا، اللہ نے بقاعدہ سورہ اعراف میں بیان کیا کہ بے حیائی کے کام کرتے اوپر سے کہتے سارے بڑیاں کا طریقہ یہ ہے. صرف بڑیاں کا طریقہ ہی نہیں، اللہ نے سانو حکم بھی دے دیتا ہے. تو ان اللہ لم یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم. تو یہ رسمیں گڑ کے خود سادہ چیزیں کر کے اللہ نے یہ کام، اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. اور آپ جتنی یہ غیر اللہ کی پوجا کرنا، جتنی کرامتیں گھڑی ہوں گی نا، انہوں سارا رب نے سرکار نو انج کیا، سرکار نے انج کیا، سرکار دا رب نے انج کیا. اور دیکھے نہیں لوہے محفوظ غیر محفوظ کر چھڑتے اللہ سے مکالمے، اللہ نو جڑا بے بس کر چھڑتے ہیں. وہ کہانیاں کتوں کڑیاں نے، کنیاں کتوں ہوئی، قرآن تے نہیں ہیں، رسولوں تے نہیں دسیاں، صحابہ تو نہیں آئی، وہ کتوں آئی ہیں؟ اس صرف آئی شیطان دی وہی ہے، وہ کولوں کڑ کڑ کے تو لوگوں نے بے گمراہ کاروبار پاس. تو اللہ نے فرمایا یہ شیوا ہے کافر لوگوں کا. ولکن الذین کفروا، لیکن جو کافر ہو رہے یفترون، وہ گڑتے ہیں اللہ پر الکاذب جھوٹ. واکثرهم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر جو وہ عقل، یہ عقل ہوگئے تو پھر غور نہ کر لین کہ یار اسی کر دے گی پہ جانور ہے جنہوں اللہ نے ساری ضرورت پیدا کیتا، اسی ساری حاجات نفع نقصان والا کہ اے دے اگے صحیح دے، اینو مجھے سمجھ دے، اینا معاملہ کر دے گا. تو سمجھ نہ آ جاؤ مر جائے بیچارہ دینے پہ کچھ قادر نہیں ہے معاملہ. تو شرک کا سب سے بڑی نوست ہی ہوتی ہے، پنجابی کہندے تو دی ماتی ماری جاندی، اکثرهم لا یعقلون، ان کی عقل ہی کام چھوڑ دیتی ہے. ایک بار پھر ترجمہ دہراؤں، ما قد سألها قوم من قبلکم،
مایا تحقیق سوال کیے تھے یہ اس کے ان کے بارے میں قوم نے من قبلکم اس سے پہلے بھی من قبل تم سے پہلے بھی ثم اصبحوا بها کافر پھر ہو گئے اس کا کفر کرنے والے ما جعل اللہ من بحیرۃ نہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی کوئی کان پھٹی اونٹنی یعنی کان چیر کے گل نہ چھڈی ہوئے ولا صائبۃ اور نہ کوئی سانڈ یعنی کوئی جو اونٹ جس کو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑا جائے ولا وسیلۃ اور نہ کوئی لگاتار مسلسل مادہ بچے دینے والی ٹھیک ہے اوپر تلے جو مادہ بچے دی اللہ نے وہ بھی کوئی مقرر نہیں کی ولا حام اور نہ اللہ تعالیٰ نے کو اونٹوں کا باپ جس کی جفتی سے زیادہ بچے پیدا ہوں تو کئی اونٹوں کا باپ بزرگ ہو گیا نہ اللہ نے کو اونٹوں کا باپ پیدا کیا جس کو غیر اللہ پر دیا جائے ولکن الذین کافروا لیکن کافر لوگ جو ہیں یفترون علی اللہ الکذب وہ گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ واکثرهم لا یعقلون اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے سوال میں ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک